السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آئیے درود شریف پڑھنے کی خوبصورت فضا قائم کریں۔ درود شریف کے حوالے سے پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود شریف پڑھنے کی شرط کیا ہے، تو واصف علی واصف نے ایک بات کہی ہے، آپ فرماتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ کیوں؟ 200 سال پہلے جو آپ کے علاقے میں پالیتانہ کے زمین پر گزر گئے، انتقال کر گئے، کیا ان کو آپ کوئی خط بھیجنا چاہیں گے؟ بولے بھائی نہیں، جہاں سے جواب آنے کی امید نہ ہو وہاں خط نہیں بھیج سکتے آپ۔ ایسے ہی درود بھی ہے، جب تک صاحب درود نہ ہو درود نہیں پڑھا جاتا، اور جب درود پڑھا جاتا ہے تو پھر صاحب درود کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ تو سامنے والے نے کہا کہ اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں؟ کہا کیوں؟ کہا حضور تو 1500 سال پہلے مکہ شریف میں آئے، مدینہ منورہ میں شیخ منصور قلاؤنی کے بنائے ہوئے لکڑی کے گنبد خضرا کے نیچے آرام کر رہے ہیں، ہم نے حضور کا زمانہ نہیں پایا، ہم حضور پر درود نہ پڑھیں۔ تو واصف علی واصف کہتے ہیں یہ سچ ہے تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ حضور تیرے زمانے میں ہے، حضور تیرے زمانے میں ہے۔ عقیدہ جس کا ہے ذرا اونچی بولیں۔ اچھا حضور کا یہ زمانہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے، تیقن کے ساتھ آپ اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ جس کا یہ عقیدہ ہو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہے ٹھیک ہے، جو یہ کہتا ہے کہ حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، صوفیہ کہتے ہیں اس ظالم سے کہہ دو تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان باتوں کو یاد کیجئے گا، درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے۔ تو بولے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بولے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، کیسے ہی ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے یہاں کا جو ڈسٹینس ہے 3,500 کلومیٹر کا، درود ختم کر دیتا ہے۔ آج میں چپکے سے آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، درود پڑھنے کے وقت آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، آپ کے ہاتھ پاؤں کیسے ہونے چاہیے، یہ بڑی راز کی بات ہے۔ حالانکہ راز دل کا آئینہ ہے، اس کو چھپا کر رکھو ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے سے۔ لیکن یہاں پر آپ ایسے رازدار ہیں کہ جو ہمارے یہاں ہونے کی وہاں گواہی دینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، درود پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، آج سے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بولو بھائی اتنی مشکلوں سے آپ دستیاب ہوئے، ان سرکاروں کی جوتیاں اپنے سروں پہ رکھ کے دعائیں مانگی گئی، تب کہیں جا کر کے آپ کے مبارک چہروں کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ الحمد 2 دن پہلے میں امام علی مقام کی بارگاہ میں تھا، کربلا شریف میں آنا نہیں چاہتا تھا لیکن آیا ضرور۔ غوث پاک کی بارگاہ سے بھی آنے کی خواہش تو نہیں تھی لیکن آیا، یہ کہتے ہوئے آیا کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے اور دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے۔ چلیں گے انشاءاللہ بغداد شریف؟ بولے بھئی ہاتھ اٹھا کے بولے چلیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ مت سوچیں کہ آصف بھائی خرچہ بڑھا رہے ہیں، وہ جب بلائیں گے تو انتظام بھی وہی کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بولیں۔ آج میری گفتگو، میرا ٹاپک سیدنا شیخ نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تقریر ختم ہو جائے، باتیں ختم ہو جائیں تو پھر آپ آئیے 2 ہاتھ کر لیجئے، آئیے پھر دیکھیں آپ کس قدر غوث پاک کی باتیں سنتے ہیں۔ راتیں کم پڑ جائیں، دن صبح شامیں کم پڑ جائیں انشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں۔ اور آج ہم جس بزرگ کی چوکھٹ پہ آئے ہوئے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا،
میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. سبحان اللہ. تو درود پڑھنے کا ایک طریقہ ہے, اسے یاد رکھیے گا. حالانکہ میں باپو بیٹھے ہوئے, میں ہمیشہ تقریر 9 ساڑھے 9 بجے شروع کر دیتا ہوں. جب 10-20 لوگ ہوتے ہیں تب میں تقریر کرتا ہوں. 30 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے جلسوں میں رہے, بدیش میں, ہندوستان کے باہر کتنے ملک گیا. ہندوستان میں ایسا کوئی بیلٹ نہیں بچا, یہ چنئی اور کشمیر کا کون سا علاقہ جہاں میں نے مجلس رسول میں جھاڑو نہ لگایا ہوں. 30 سال سے مجھے زیادہ ہو گئے. جہاں کے لوگ اردو نہیں سمجھتے, میں نے وہاں بھی جا کر کے اردو زبان کے چراغ کو روشن کرنے والوں کی خدمت کی ہے. میں شروع میں بولتا ہوں اور پھر نعتیں ان کے قدموں میں بیٹھ کے سنتا ہوں, کیونکہ دیر ہو جاتی ہے, لوگوں کو ضروریات بھی آواز دیتی ہیں, اس لیے تھوڑی سی بے ترتیبی ہوتی ہے. میں آج اپنے آقا زادوں کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بناتا ہوں, اور یہاں کی مٹی بھی مجھے ملے گی تو میں اسے سر پہ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. کہتے ہیں محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. تو جب درود پڑھیں تو اس پر عمل کر لیں آپ. صوفیہ کہتے ہیں جب درود پڑھیں تو آپ کا سر, آپ کا سینس, آپ کا خیال, آپ کی سوچ, آپ کی پلکیں, آپ کی آنکھیں بائیں طرف دل کی طرف ہونی چاہیے. یہ میری تقریر میں یہ شامل نہیں تھا, بس میں اسے بتا رہا ہوں, وقت زیادہ ہو گیا. آپ اپنے سر کو بائیں طرف جھکا کے درود پڑھا کریں, یا سینس ہی یا اپنا خیال ہی صحیح بائیں طرف جھکا کے درود پڑھا کریں. میں نے پوچھا کیوں, تو وہ صوفی بزرگ کہتا ہے کہ جب تمہاری زبان کی آواز تمہارے دل تک پہنچے گی تو تمہارے دل کی آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچے گی. میں نے کہا یہ کیسے پتا چلے گا کہ میری آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر ایسا پڑھنا شروع کر دیا تو ٹھیک 40 دن کے بعد تمہارے دل میں میٹھا میٹھا درد ہوگا, اور جب یہ درد شروع ہو جائے تو یقین کرنا کہ تمہارے درودوں کی آواز سماعت مصطفیٰ تک پہنچ رہی ہے. اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, آپ یہاں سے کیا یہ تبرک لے کے جاتے ہیں یا سبیل اور لنگر کی صورت میں کچھ اور لے کے جاتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دعا کرو انشاءاللہ درود شریف ایسے ہی پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو. پڑھیں محبت سے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک. ایک گزارش ہے, کبھی بھی حضور کی مجلس میں بے وضو مت آئیے گا, وعدہ کیجئے انشاءاللہ. کبھی بے وضو حضور کی مجلس میں مت آئیے گا, ٹھیک ہے؟ مؤدب طریقے سے آئیے گا. میری گفتگو تھی حضور شیخ کے بارے میں کہ جو لوگ پہلے حضور غوث پاک کا نام لیتے تھے بے وضو وہ مر جاتے تھے. بڑی اس پر تردید کی ویڈیو آئی, لوگوں نے بڑے مذاق اڑائے. میں نے جو کہا تھا اس پر آج بھی قائم ہوں. جتنی باتیں میں نے غوث پاک ان سرکاروں کے دادا کے بارے میں کہی ہے, ساری باتوں کا میں میدان محشر میں تنہا ذمہ دار ہوں الحمدللہ رب العالمین. کوئی باتیں ایسے نہیں آنکھ بند کر کے کہہ دی. میں بتا دوں, صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا حضور غوث پاک کا مرتبہ کتنا بلند ہے, دیکھو تو معلوم کیا کہا, اتنا بلند مرتبہ غوث پاک کا ہے, اتنا بلند مرتبہ غوث پاک کا ہے کہ مرتبے کو بھی خبر نہیں کہ کتنا بڑا مرتبہ غوث پاک ہے, مرتبے کو بھی خبر نہیں. ہاں, اپنی عقل, چھوٹی سی عقل کو لگاتے ہیں شیخ کے تصرفات پر. ہاں, ان میناروں کی باتیں کرتے ہیں وہاں کے. اگر کبھی بیٹھوں تو پھر بیٹھیں آپ بھی تو شیخ کی بات ہو انشاءاللہ. بولے کبھی آؤں گا تو کبھی غوث پاک کی باتیں کروں گا. آپ چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ. اللہ سب کے دلوں میں غوث پاک کی محبت کو جاگزین فرما دے. آمین کہہ دیں. تھوڑی سی بات سنیں آپ ماشاءاللہ. تو درود شریف اس طریقے سے پڑھیے گا, ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ بس تیزی کے ساتھ مجھے سفر کرنا ہے. قرآن شریف کی ایک آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کی میننگ ہے بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین دین اسلام ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین, اونچی بولیں, اونچی بولیں, سب سے بہتر دین. آپ کو پتا ہے یہ سب سے چھوٹی عمر کا مذہب ہے. سروسنگ اس کی حضور نے کی ہے, آیا پرانا ہے. اس کو مینٹین کیا ہے آمینہ کے لال نے. 1500 سال اس کی عمر ہوتی ہے. میں پہلے کے نبی و رسولوں کی بات نہیں کرتا, میں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف سے لے کے اب کی بات کرتا ہوں. دنیا میں کوئی بھی ایسا مشہور دھرم نہیں ہے شہرت پایا ہوا جس کی عمر 1500 سال سے کم ہو اور 10-20 ملکوں تک پھیل گیا ہو فتنوں کو چھوڑ کر کے. سب سے چھوٹی عمر کا مذہب مذہب اسلام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سب سے چھوٹی عمر کا مذہب مذہب اسلام ہے. اس سے پہلے کہ عیسائی ازم, یہودی ازم, اس سے پہلے کہ
नसरानी, समझ रहे हैं आप, ये जैनिस्ट, बौद्धिस्ट, कम्युनिस्ट, ये सब कई कई हजार साल पहले के मजाहिब हैं, लेकिन इस्लाम सबसे छोटी उम्र का मजहब है। एक अजीम आलिम दीन है, कहते हैं मैंने 25 घंटे फ्लाइट पे 3 स्टेप में सफर किया और दुनिया के आखिरी किनारे पर गया जिसे फिजी कहते हैं, फिजी, उसके बाद दुनिया खत्म है। मैंने रात में होटल में क़याम की, वो कहते हैं, और फिर मैंने खाना खाया, नमाज पढ़ी और सो गया। सुबह को जब नमाज फजर पढ़ने के लिए मैं उठा तो मैंने सोचा कि देखें दुनिया का आखिरी किनारा कैसे लगता है, तो करीब की मस्जिद से दुनिया के आखिरी किनारे पर आवाज आ रही थी, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक। तो छोटी उम्र का मजहब ये फैला कैसे, सवाल ये। और ये जो सरकार यहां शहनशाह पालीताना आराम कर रहे हैं, मालूम है इनके खानदान की रीत ही यही है, रस्में यही है। मेरे जहन में ऐसे न जाने कितने बुजुर्गों की तस्वीर है जो अपनी अपनी कब्रों में 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक रह के और फिर खुद को ट्रांसफर करवाया। हालांकि कब्रें जहां बनती हैं, क्यों बनती हैं, एक लंबी गुफ्तगू है, कभी मौत के टॉपिक पर बात करूंगा तो बताऊंगा। मदीने शरीफ में 3 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में एक जंग हुई थी जिसमें अपोजिशन में जनाब खालिद इब्न वलीद और जनाब अबू सुफियान थे। इस जंग में हुजूर के चचा सय्यदुश्शुहदा फिल मदीना सरकार अमीर हमजा का इंतकाल हुआ, शहीद हुए। जनाब मुसअब बिन उमैर इसी में शहीद हुए, जनाब अब्दुल्ला बिन जहश इसी में शहीद हुए, जनाब ज़ियाद इसी में शहीद हुए, हंजला इसी में शहीद हुए, खेसमा इसी में शहीद हुए। 70 के आसपास हुजूर के सहाबा जंगे उहद शरीफ में शहीद हुए थे। समझ रहे हैं, जंग खत्म हो गई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सारे शहीदों की लाशें जमा कर दो। तो किसी ने कहा हुजूर सबकी लाशें मिलती हैं और आपके चचा अमीर हमजा की लाश नहीं मिलती। इसी जंग में हजरत हंजला की लाश को जब सहाबा ढूंढ रहे थे तो हुजूर से पूछे कि हुजूर हंजला भी तो नहीं मिल रहे हैं। बहुत देर के बाद हुजूर ने कहा अभी वो आएंगे। थोड़ी देर के बाद जब उनकी लाश मिली तो पानी से भीगी हुई थी, पुरानी बात है। तो सहाबा ने कहा इनकी लाश को जैसे किसी ने नहलाया हो। मेरी माँ बहनें बैठी, मैं उनसे मादरत चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया था कल इनकी शादी हुई थी, अपनी बीवी के साथ एक बिस्तर पे लेटे हुए थे, जब मेरे आशिक ने आवाज दी इस्लाम तुम्हें आवाज दे रहा है। बीवी के बिस्तर से उठे, मैदान जंग में आए, गुस्ल नहाने की जरूरत थी, फुर्सत नहीं थी, और आ गए सीधे मैदान जबल उहद में और वहीं पर शहीद हो गए। मेरे आका फरमाते हैं फरिश्ते उनके जनाजे को गुस्ल देने के लिए जन्नत में ले गए थे। अल्लाह अकबर। वहीं पर हुजूर के चचा अमीर हमजा की लाश नहीं मिलती थी। सुनना साहिबो, कभी इस किस्म की बातें भी सुन ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बताया कि हुजूर चचा की लाश नहीं मिलती। ये हुजूर के गार्जियन थे। सरकार के करीब में हुजूर की बेटी अम्मी फातिमतुज़ ज़हरा बैठी थी। हुजूर रोने लगे, फरमाया मेरे चचा किधर है? तो कहा नहीं मिलती उनकी लाश। फरमाया चलो बेटी फातिमा ढूंढ करके आते। अपनी बेटी को लिए हुजूर ने मखदूम कायनात को गए ढूंढने के लिए। तो मालूम है हुजूर के चचा की लाश एक पहाड़ जबल उहद के नीचे पड़ी थी। 15 जगह से उसके टुकड़े किए गए थे। अल्लाह के रसूल की चचा की लाश। अल्लाह के रसूल ने किसी जनाजे को, जबकि हुजूर के सामने हुजूर की मां का इंतकाल हुआ, हुजूर के सामने हुजूर के दादा का इंतकाल हुआ, हुजूर के सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मी खदीजा का इंतकाल हुआ, हुजूर की मौजूदगी में हुजूर की 2 बेटियां, गैर मौजूदगी में 3 बेटियों का इंतकाल हुआ, अल्लाह के रसूल की हयात में हुजूर के 3 बेटों का इंतकाल हुआ। लेकिन हुजूर इतना कभी नहीं रोए जितना अमीर हमजा की लाश को देख के हुजूर रोए थे। अम्मी फातिमा कहती मैं हुजूर की आंखों से निकलने वाले आंसुओं को दुपट्टों में अपने खुश करती थी। अल्लाह के रसूल ने मालूम है क्या कहा? फरमाया कि मेरे चचा की लाश को उठाओ, मैं इन्हें अपने साथ मदीने लेके जाऊंगा। एक मेरे बड़े अजीम दोस्त हैं मुनव्वर भाई, वो कह रहे थे मुझे वहीं पर, बोले जब हुजूर ने चचा की लाश उठाई और मदीने की तरफ निकले, 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर का फासला है, 2.5 बाई 7 किलोमीटर का वो ओहद पहाड़ अपनी जगह से हिलने लगा। तो हुजूर ने मुड़ के देखा, अय पहाड़ तू क्यों अपनी जगह से हिलता है? उसने कहा जहां अमीर हमजा कयाम करेंगे वहीं मैं भी कयाम करूंगा।
آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں امیر حمزہ کو؟ تو میرے آقا فرماتے میں اپنے ساتھ اپنے چچا کو رکھوں گا، مجھے چچا کی جدائی برداشت نہیں ہے۔ تو پہاڑ نے کہا اگر آپ کو برداشت نہیں ہے اے آمینہ کے لال تو مجھے بھی برداشت نہیں ہے۔ حضور نے چچا کی لاش مبارکہ کو وہیں پہ رکھا۔ بعد میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ پینڈنگ میں چلا گیا، کیا کہ حرم شریف تک حضور کی اندر کی خواہش تھی کہ چچا کو ہم حرم شریف کے پاس لے جائیں، لیکن نہیں لانے پائے باذن اللہ۔ تو حضور نے کہا حرم خود چل کر کے جبل احد کے پاس جائے گا۔ سمجھ، یہ وہ راز تھا۔ معلوم ہے 15 جگہ سے لاش کے ٹکڑے تھے۔ جب لاش کو دفن کرنے کی نوبت آئی، اللہ صاحبو ان باتوں کو کبھی کبھی سنا کرے، جب لاش کو دفن کرنے کی بات آئی تو حضور کی 2 پھپھو، 8 میں سے 2 نے اسلام ایکسپٹ کیا تھا، مخدومہ عاتقہ اور صفیہ نے۔ حضور نے فرمایا میرے چچا کے لیے کفن، تو انہوں نے کہا کفن میں نے اپنے بھائی کے لیے 4 میٹر رکھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انہی کے پاس ایک اور لاش پڑی ہے جو حضرت مصعب بن عمیر کی ہے۔ ٹاٹ کے بورے پہنتے تھے مصعب بن عمیر، مکے میں سب سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودار انسان کا نام تھا مصعب بن عمیر، لیکن ٹاٹ کے بورے پہنے شہید ہو گئے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اور میرے مصعب کے لیے کیا ہے؟ تو حضور کی پھپھو نے کہا 4 میٹر کفن کے کپڑے ہیں، 2 آپ مصعب کو دے دیں، 2 میرے بھائی اپنے چچا امیر حمزہ کو دے دیں۔ اس کو کاٹا گیا 20 سے۔ دیکھیں جب وہ کاٹا گیا تو 2 میٹر کپڑے لپیٹے گئے ان بزرگوں کے جسم پاک میں۔ صحابہ نے کہا حضور اگر سر بند کرتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر بند کرتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا سر کی طرف کفن لگا دو، پیر کی طرف۔ تو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا، مدینے کے پہاڑوں میں اذخر نامی ایک گھاس ہوتی ہے، الف رال خے رے، اس نام کی ایک گھاس ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ گھاس میرے چچا کی احد کے شہیدوں کے پیروں میں لگا کے انہیں لپیٹ کے دفن کر دو۔ تقریباً 40 سال پہلے مدینے شریف میں پانی کا ڈیم اوور ہو گیا، کھل گیا، ٹوٹ گیا بند، اور جب پانی کا سیلاب بن کر کے آگے کا حصہ بھاگا تو احد کے شہیدوں کی مزار کے اوپر سے پانی چلا۔ جب وہ سیلابی کیفیت نے اٹیک کیا تو شہیدوں کی لاشوں کے اوپر کی مٹی بہ گئی اور ان کی قبریں کھل کر کے اوپر آ گئیں۔ آئیے صاحبو اپنے یہاں ہونے کا ثبوت دیں۔ خدا کی قسم 1450 سال پہلے اللہ کے رسول کے غلاموں نے اپنے ہاتھوں سے مدینہ شریف میں حضور کے کہنے پر صحابہ کرام کے پیروں میں جو گھاس لگائی تھی، ہمیں کفن تو کفن ہے، وہ گھاس بھی ہری بھری نظر آ رہی تھی، وہ گھاس بھی ہری بھری نظر آ رہی تھی جو حضور کی نگاہوں کے سامنے 1450 سال پہ۔ کیا مطلب؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن ہے، مدائن میں حذیفہ یمانی ہے جو حضور کے 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ صحابہ میں سب سے پرائیویٹ صحابی ہیں۔ ان کی بھی لاش تقریباً 1931 میں، ابھی 90 سال پہلے کی بات ہے، 93 سال، 1931 میں ان کی لاش 1400 سال تک نہر دجلہ کے قریب تھی، اور پھر ان کی اور جناب جابر انصاری کے بیٹے عبداللہ انصاری کی یہ قبریں ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ کہتے محبت سے بولو۔ آپ کو معلوم ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی، ان کی زندگی میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کی قبر شریف جناب عبداللہ کی دار نابغہ، مدینہ شریف کے دار نابغہ محلے سے نکل کر کے جب بقی شریف میں گمنام جگہ ٹرانسفر ہو رہی تھی، وہ قبر کھل گئی تھی۔ کتاب کا نام ہے نشانات ارض نبوی، کتاب کا رائٹر ہے مصباح الدین شکیل، اس پر مقدمہ لکھا ہے پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید نے، اور کتاب میں نے خریدی ہے 2010 میں حج کے موقع پر، تب یہ کتاب 1950 روپے کی تھی۔ اس کتاب میں حضور کے ابو کی قبر کی تصویر موجود ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھنے والے قطب مدینہ کہتے ہیں حضور کے ابو کی کفن کشائی، کفن کے کھلنے کے بعد جب حضور کے ابو کی آنکھیں دیکھی گئیں تو لوگ چیخ مار کے بولے ایسی آنکھیں تو زندوں کی بھی نہیں رہا کرتی ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں حضور مشہود ملت کا جنازہ 14 مہینے کے بعد پیلی بھیت شریف سے ڈمریا ڈوکم ٹرانسفر ہوا ہے۔ خدا کی قسم داڑھی کے ایک ایک بال ان کے مسکراتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔
میرے گھر سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک عظیم الشان عالم دین، صرف عالم دین تھے، ان کے قبر میں پانی آنے کی تکلیف انہوں نے اپنے بیٹے کو بتائی، ایسے اتنا پریشر ڈالا کہ وہ قبر ان کی کھولنے کی نوبت آ گئی. ان کی بڑھاپے میں موت ہوئی تھی، لیکن جب قبر کھولی گئی تو ان کی داڑھی کے سارے بال کالے نظر آ رہے تھے. ڈاکٹر غلام جیلانی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 40 سال کے بعد قبر شریف ابھی ٹرانسفر ہوئی ہے. شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ قبر شریف تقریباً 2 مرتبے ٹرانسفر ہو چکی ہے. گودرا شریف کے عظیم شیخ کی قبر شریف ابھی تقریباً 2 سال پہلے ٹرانسفر ہوئی ہے. یہ اولیاء کرام کیا ہے؟ یہ زمین و آسمان کے مالک ہوتے ہیں. کبھی یہاں قیام کریں، کبھی وہاں قیام کریں، اور یہ ساری بہاریں جو اسلام کی نظر آ رہی ہیں انہی کی مرہون منت ہے. ورنہ میں چپکے سے پوچھوں، میں نے کہا اسلام سب سے بہتر دین ہے، کبھی ہندوستان میں حضور آئے؟ جلدی بولیں بھائی. کبھی ہندوستان میں صدیق اکبر بولے؟ کبھی عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، کبھی مولائے کائنات جناب عبد الرحمن بن عوف، حذیفہ یمانی، جناب بلال حبشی، سعد بن وقاص؟ نا 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 نا، کوئی نہیں ہے. ٹاپ کلاس کے بڑے بڑے صحابہ ہندوستان میں نہیں آئے. پھر یہ اس وقت ہندوستان میں بنام مسلمان 1.5 کروڑ کی جو ایک آبادی نظر آتی ہے، یہ کس کی مرہون منت ہے؟ تو کہنا پڑے گا یہ اجمیر کے سلطان کے قدم کی برکت ہے، ان درویشوں کے قدم کی برکتیں ہیں. کبھی حضور نہیں آئے لیکن حضور کے بیٹے آئے. جب حضور کے بیٹے آئے تو آج پورے ہندوستان میں مغرب کے ٹائم چھت پہ چلے جاؤ تو ہر شہر سے، ہر ایریے سے اذان کی آوازیں آتی ہیں. اگر کہیں مدینے والے آقا آ گئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ سبحان اللہ. لیکن یہ اسلام پھیلا کیسے معلوم ہے آپ کو؟ اب مجھے بتانا. کرامتیں تو اتنی بیان کروں گا کہ مائک والے کا جو اس کی بیٹری بیٹھ جائے گی، لیکن اسلام پھیلا کیسے؟ چپ کے سنیے گا اور 1-2 باتیں ہیں اسے یاد کیجیے گا. ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا؟ تھے یہاں پر بڑے بڑے بزرگان دین آنے والے تھے. داتا گنج بخش الہجوری، سرکار غازی پاک بہرائچ شریف، سرکار مدار اعظم شیخ ابو الحسن خرقانی کے پیر بھائی، شیخ بایزید بستامی کے خلیفہ، بڑے بڑے دگج اولیاء کرام آنے والے تھے. تمیم انصاری، مالک بن دینار کے جلوے ہندوستان میں موجود تھے یا ہونے والے تھے. اسی مالابار کی زمین پر ایک گروپ آیا تھا مدینہ شریف سے بزنس کرنے کے لیے. ان باتوں کو سننا. ایک گروپ آیا تھا اور باہر نکلا تو سمندر کی لہروں کے قریب گیا اور وضو کیا اور سب نے مصلے بچھا دیے. ایک نے اذان دی، ایک نے امامت کی، سارے تاجروں نے، بزنس مین نے نماز عشق ادا کی. یہاں کے ہندو مذہب کے جو بزنس مین تھے، ہندو بھائی پہنچ گئے. بولے یہ کیا طریقہ ہے؟ بولے ہم مسلمان ہیں، اپنے خدا کی عبادت ایسے ہی کرتے ہیں. کہا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا بزنس کرنے. کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا اس شہر سے آیا ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے سارے شہروں کو سلامت رکھا. کہا اس شہر کو کیا کہتے ہیں؟ کہا اسے مدینہ کہتے ہیں. کہا اس میں کیا ہے اور لائے کیا ہو؟ ارادہ کیا؟ کہا کپڑے بیچنے آئے ہیں. اس وقت عرب کے کپڑے بڑے مشہور تھے. کپڑے بیچنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ اس کی قیمتیں کتنی ہیں؟ یہی سننا ہے آپ کو، اور اس وقت اس بارگاہ کا یہ تبرک ہے، اسے لے کے جانا ہے انشاءاللہ. ہاں تو لا کے بولیں انشاءاللہ. کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی نعرہ نہیں، کوئی نانا نا بابا بہت بیٹھیں، بس اپنے پیروں کی مٹی دے دیں، یہ میری قبر میں کام آئے گی. خدا کی قسم میں تو سرکار کی بارگاہ بغداد شریف سے آیا ہوں، لیکن جب میں نے روزہ دیکھا تو لگا کہ میں بغداد شریف سے آیا ہوں. ہاں ایسا فیض ہے سبحان اللہ. باپو کے بڑے احسانات. ایسے شہنشاہ کے در میں مجھے جاروب کشی کے لیے بلایا. سنیں آپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا اس میں کپڑے ہیں. کہا یہ کپڑے قیمت کتنی رکھتے ہیں؟ کہا ہر گٹھر میں ایک سیمپل نکلا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کپڑے کاٹن کے ہیں، سلکن کے ہیں، ٹیری کارڈ کے ہیں، مخمل کے ہیں، یہ پولیسٹر کے ہیں، ان کی قیمت یہ ہے. ہندو مذہب کے بزنس مین نے جب اسے دیکھنا شروع کیا، آگے بڑھتے رہے. ایک بڑا سا گٹھر تھا، سب سے قیمتی کپڑا سیمپل کے طور پہ نکلا تھا. تو ہندو بھائیوں نے کہا مسلمانوں سے اس کی قیمت کتنی ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا یہ سب سے سستا کپڑا ہے. یہ بولو، یہ سب سے سستا کپڑا ہے. کہا یہ سب سے مہنگا ہمارے ملک میں ہوتا ہے، تمہارے ہاں سب سے سستا کیوں ہے؟ یہ مخمل کا کپڑا ہے، سب سے مہنگا ہمارے ہاں بکتا ہے ہند میں. تو مدینہ شریف سے آنے والوں نے کیا کہا؟ بات یہ ہے کہ پورے گٹھر میں 1 فٹ کپڑا خراب ہے.
میں پھر سے ریوائز کروں، سمجھ کے بولنا، یہ رک جانا. پورے گٹھر میں ایک بالشت کپڑا خراب ہے، تو ہندو بھائیوں نے کیا کہا؟ اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کی تکنیک تم نے کہاں سے سیکھ لی؟ سمجھ گئے؟ ہنگامہ نہ کرنا، بات دقت ہو جائے گی. آپ بات دل کی دل میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کا طریقہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ گردنیں جھکا کے بولے مجھے یہ تعلیم آمینہ کے لال نے دی ہے، مجھے یہ تعلیم حضور نے دی ہے، اسلام کا یہ سسٹم ہے. اتنا سننا تھا. ان لوگوں نے دوسرا سوال کیا، ان میں حضور کون ہے، ان میں آمینہ کے لال کون ہے؟ آنکھیں اشک بار ہو گئیں. بولے ان میں حضور کیسے ہوں گے، ہم تو غلام ہیں. بولے وہ کہاں ہیں؟ بولے وہ مدینے میں. بولے وہ کیوں نہیں آئے؟ پھر رونے لگے. بولے ظاہری طور پر مدینے کی مٹی کی چادر شریف اوڑھ کر کے حضور آرام کر رہے ہیں، ان کی ڈیتھ مبارک ہو چکی ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا دیہانت ہو چکا ہے، وہ اپنی قبر شریف میں ہے. تب یہاں کے غیر مسلم لوگوں نے داہنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر مارا تھا، کہا تھا عجیب بات ہے، ایسے نبی کو تم فالو کرتے ہو جو دنیا سے چلا گیا؟ بولے ہاں. بولے عجیب بات ہے، اس کے مرنے کے بعد قانون بھی مر جانا چاہیے، اس کے جانے کے بعد بھی قانون تم ڈھو رہے ہو. تب حضور کے عاشقوں نے کیا کہا تھا؟ ہم لوگ اس نبی کو مانتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ آج بھی وہ دنیا کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے لوگ اپنی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہیں. سب کی نگاہوں سے چھپا جا سکتا ہے، آمینہ کے لال کی نگاہوں سے چھپا نہیں جا سکتا ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا. صاحبوں پتا ہے AK-47 رائفل اور پھر یہ تلوار کے جوہر نہیں تھے ہندوستان میں. اتنا سننا تھا کہ ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کہا، اب یہ کپڑے کا تھان بعد میں لوں گا. دیکھنا کون کون اب سبحان اللہ کہتا ہے، اب یہ کپڑے کا تھان بعد میں لوں گا، اسلام پہلے قبول کرنا چاہتا ہوں. آج مجھے پتا چلا واقعی سب سے بہتر دین، ہاتھوں کو اڑا کے بولو سب سے بہتر دین. کس بیس پر دین ایکسپٹ کیا لوگوں نے؟ پریشر کی بنیاد پر، کوئی دباؤ کی بنیاد پر؟ بولو بھائی. صرف سچائی کی بنیاد پر، صرف حلال خوری کی بنیاد پر. اگر یہی نیت خالص ان بارگاہوں سے ہم بھی لے کے اپنے گھر چلے جائیں تو گھر بعد میں پہنچیں گے، گھر کے در و دیوار پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. آج سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہے کہ مسلمانوں کے دسترخوان صحیح نہیں. وعدہ کرو اس محفل میں 2 مشن لے کے چلیں گے انشاءاللہ. میری ساری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، میرا مشن یہی ہے، سچ بولیں گے اور حلال کھائیں گے. ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. جلسوں میں ہر سال نہ آیا کرو، گردنیں جھکا کے چلے جایا کرو. اپنے بچوں کو لے کے فلاں ڈھابے فلاں ریسٹورنٹ جاتے ہو، وہاں کی پنیر مشہور ہے، نہ کبھی آیا کرو یہاں کے واش روم میں جھاڑو لگا کے چلے جایا کرو. ایک جلسے میں آ گئے ہو، ایک بات سن لو، ہر سال جلسے میں مت جاؤ، لیکن ان پر عمل کر لو گے تو خدا کی قسم ہر رات جلسوں میں ہونے کا ثواب ملتا رہے گا. ورنہ جلسے تو 250-300 ہوتے ہیں بھائی، جلسے تو 250-300 ہوتے ہیں. میں نے ایران میں بہت گیا، میں نے حضور غوث پاک سرکار کے اس نہر کے جس نہر سے شیخ عبداللہ سومعی نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا، میں نے اس پانی سے وضو کیا. میں نے پوچھا ایک بزرگ سے، میں نے کہا کہ شیخ غوث پاک کے ابو شیخ عبداللہ سومعی نے اسی نہر سے وضو کیا؟ فرمایا ہاں. میں نے کہا کہ وہ سیب بہتا ہوا کھایا تھا؟ میں نے کہا ہاں. بولے پھر؟ بولے وہ سیب کھا لیا تو احساس پیدا ہوا جس کا سیب ہے اس سے تو پوچھ ہی نہیں، یہ تو حرام ہو گیا. میں نے کہا اس کو لے کے پلٹے تو شیخ عبداللہ سومعی سے ملاقات ہوئی. یہ باتیں بڑی گہری ہیں لیکن سمجھ لیں گے انشاءاللہ. اور بولے حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کی باغ کا کوثر باپو بہتا ہوا سیب کھا لیا، مجھ سے خطا ہو گئی. تو اس بزرگ نے اس پر پنالٹی لگائی تھی. کیا؟ بولے جرم بڑا ہے، 12 سال تک تمہیں میرے سیب کی باغبانی کرنی پڑے گی، اس باغ کی دیکھ ریکھ کرنی. 12 سال تک. ہم آپ سے پوچھتے ہیں جرم بڑا ہے کہ سزا بڑی ہے؟ بولو بھائی. جرم کیا تھا؟ سیب نہیں، بہتا ہوا تھا. بولو بھائی، سیب بہتا ہوا کیا تھا؟ چورایا نہیں تھا.
توڑا نہیں تھا غوث پاک کے ابو نے, شیخ عبداللہ موسیٰ جنگی دوست نے, وہ بہتا ہوا کھا لیا تھا, سیب بہتا ہوا کھا لیا تھا. میں نے پوچھا درویش کامل سے, صوفی سلطان میاں سے, میں نے کہا غوث پاک کے ابو نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا. دادا کی بات ہو رہی ہے عابد بابو, میں نے کہا غوث پاک کے ابو نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا موین بھائی. 12 سال تک کی پنالٹی لگی ہے. اگر غوث پاک کے ابو وہ سیب نہیں کھاتے, سیب سڑ جاتا, اسے سڑنے سے بچایا غوث پاک کے. وہ توڑا نہیں, وہ ٹھیلے بک رہا تھا, اٹھا کے جیب میں نہیں ڈال دیا, وہ لے کے بھاگ نہیں گئے. ایک سیب کھایا, 12 سال کی پنالٹی لگی. جرم اتنا بڑا نہیں جتنی بڑی سزا ہے. ہاتھ اٹھائیں, اٹھائے رکھیں, اٹھائیں سب لوگ اٹھائیں. وعدہ کریں انشاءاللہ ابھی سے عمل کریں گے ان پر انشاءاللہ. بولیں انشاءاللہ. بڑی ذمہ داریاں آپ سب پر ہیں. آپ دین کو اپنے ساتھ لے کے جائیں, جہاں بیٹھے وہاں نشر کریں, وہاں اسے لانچ کریں آپ انشاءاللہ. بولیں ایک اٹھایا ہوا قدم خدا کی قسم حضور کی امت میں ایک شخص کے ایمان لانے کا سبب بن سکتا ہے. اپنے آپ کو ہلکے مت لیا کرو, آپ بڑے پاورفل انسان ہیں. میں نے کہا کہ غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا. اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ 12 سال تک شیخ سمئی سرکار نے پنالٹی لگائی ہے اور پھر بولے میری بیٹی سے شادی کرو جس کو دیکھا نہیں غوث پاک کے ابو نے. وہ لولی لنگڑی اندھی ہے, اس پر بھی ایکسپٹ ہو گئے. وہ صوفی درویش نے کیا کہا, دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. بولے اس درویش کہا کہ غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں اولیاء کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم نے کرامتوں پر تو دھیان دیا ہے, وہ کرامتیں صادر کیسے ہوئی ہیں. جن کی نوٹوں پہ تصویریں ہیں ان کی قبروں کی نشانیاں مٹ گئی ہیں. آخر بات کیا ہے, نہ ان کے ابو کا پتہ, نہ ان کے پیر کامل کا پتہ, نہ ان کے خلفاء کا پتہ, نہ ان کے تلامذہ کا پتہ, نہ ان کے قبیلے کا پتہ. لیکن یہ شہر رہے نہ رہے, یہ گنبد سلامت رہے گا انشاءاللہ. ہاں سمجھ رہے ہیں آپ, یہ حضور کے حکم پر یہاں پر آئے. وجہ دل مسلمان تھا, ہمارے کپڑے مسلمان ہیں, ہم دسترخوان پر جیسا بھی ہوتا ہے حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے اور کھاتے پیتے رہتے. میں نے پوچھا تھا اس درویش سے, غوث پاک کے گھر میں چور آیا تھا, پتا ہے آپ کو؟ ان کے مزار پر گئے ہوں گے, چلیں گے آپ لوگ؟ بولے بھائی میں نے ان کی مزار شریف سے ایک چادر لائی تھی, بھیونڈی میں اس کی زیارت کرا رہا تھا باپو, تو بہت سارے تبرکات تھے, کسی نے انہی کی مزار کی چادر کو غائب کر دیا. وہ جو غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے ابدال بنا دیے گئے. میرے دوست نے کہا آصف بھائی وہ خواجہ قطب الفی کی مزار کی چادر کسی نے غائب کر دی. میں نے کہا بھیونڈی والے بھی ابدال بننا چاہتے ہیں کیا؟ شیخ ابو نور ان کی بارگاہ کے خادم ہیں. غوث پاک کے گھر میں ایک چور آیا, بڑا چور تھا, وہ بڑا چور تھا. اللہ اکبر, دیکھیں اسلام کیسے پھیلتا, بڑا چور تھا. تو اسی وقت خواجہ خضر آ گئے جو ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں. میرا ٹاپک ابھی ادھر نہیں, ادھر یہ اسلام پھیلتا کیسے. جو ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں. بولے شیخ, فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ ایک شہر کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے, آپ دے دیں کسی کو. تو غوث پاک نے کیا کہا, وہ کنارے بیٹھا ہوا ہے اسے لے کے آؤ. اور کنارے کون تھا بولو, ڈر لگ رہا ہے. بولے وہ کنارے بیٹھا ہوا اسے لے کے آؤ. اب جب خواجہ خضر گئے تو کہا کہ ابدال صاحب اٹھئے. جملہ سنیے گا. میں نے کہا صوفی صاحب سے ابھی وہ چور ہے, توبہ نہیں کیا, ابھی اپنے توبہ پر قائم بھی نہیں ہے, ابھی تو وہ چور ہے. کیا کسی مجرم کو ہندوستان کی حکومت آئی جی ڈی آئی جی بنا سکتی ہے؟ تو چور کو ابدال کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ وہ چوری سے باز آئے, توبہ کرے, اس پر قائم رہے, پھر سے نئی ڈگریاں جمع کرے اور پھر کہیں جا کے ڈیولپ کرے, وہ جا کے محنت کرے, ایگزام میں بیٹھے اور پھر وہ آگے بڑھے تو جا کے کبھی وہ ایچ ڈی ایم سے ڈی ایم, آئی ایس, آئی پی ایس, آئی جی ڈی آئی جی بنے گا. وہ کیسے غوث پاک نے چور کو ابدال بنا دیا؟ تو میں نے پوچھا تو کہتے ہیں صوفی صاحب قبلہ کی خواجہ خضر نے کہا تھا او ابدال صاحب اٹھئے. تو چور نے کیا کہا غوث پاک سے, سرکار آپ تو جانتے ہیں کہ میں چور ہوں, ابدال نہیں ہوں. تو غوث پاک نے ایک جملہ کہا, تیرے اسی سچ بولنے نے تجھے ابدال بنا دیا ہے. دن بھر جھوٹ بولنے والے, جب زبانیں مسلمان نہ رہیں گی تو لوگ ہماری تعلیم سے کیسے مسلمان ہوں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر یہ دین پھیلا ہے تو ان بزرگوں کی مرہون منت کی وجہ سے.
وعدہ کرو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. یہ دو چیزیں باقی ہیں ہماری آپ کی, اس کے بعد ملاقات ہو نہ ہو میدان محشر میں ہم سب ساتھ میں رہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے مسلمانوں کے اندر جو سب سے زیادہ ابھی دلالی ہے, رشوت ہے, حرام کے پیسوں کا آ جانا, اس پر فخر کرنا, یہ چیزیں میں نے دیکھی. اسی لیے آج اس مبارک جماعت میں بدعقیدگی پھیل رہی ہے, بے ادبی پھیل رہی ہے. یہ مظفر پور پٹنہ بہار میں ایک عظیم بزرگ ہیں سرکار تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کیسے اسلام پھیلایا ہے بتا دوں, یاد رکھیے گا انشاءاللہ, دل سے بولیں انشاءاللہ. اپنے مرید کے ہاں گئے, بولے کہ مجھے وضو کرنے کے لیے پانی لے کے آؤ. وہ پانی لے کے آ گئے. فرمایا کہ حضور آپ وضو کر لے. فرمایا یہ میرے لیے پانی تو آ گیا, میرا گھوڑا بھوکا ہے, اس کے لیے چارے کا انتظام کرو, کھانے کا. مرید نے کہا کوئی بات نہیں. آپ نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, دعا کر رہے تھے اور مرید آ گیا. بولے سرکار غضب ہو گیا. کہا کیا؟ کہا کہ وہ آپ کا جو گھوڑا ہے وہ زمین پر گر گیا, تڑپ رہا ہے مرنے کی پوزیشن میں. تیغ علی شاہ سرکار دوڑ کے گئے, ابھی 50 سال پہلے کے بزرگ ہیں, بڑے عظیم بزرگ ہیں, دوڑ کے گئے. گھوڑا زمین پر پڑا ہوا تھا, آپ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا, اسے سہلانے لگے. بولے تو میرا دوست ہے, میرے سفر کا ساتھی ہے, تو میرے ساتھ مصائب اور مشکلات کو جھیلنے والا میرا خاص ہے, تو کیسے بیمار پڑ گیا؟ اے اللہ تو میرے گھوڑے کو شفا عطا فرما دے, یہ میری مسافرت کا ساتھی ہے. وہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے سرکار تیغ علی شاہ جیسے اس کے منہ کے پاس پہنچے, منہ سے گندا پانی نکل رہا تھا, وہ چارہ جو کھایا تھا وہ نکل رہا تھا. تیغ علی شاہ اللہ کے ولی تھے, آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا ادھر آ, یہ بتا تو نے میرے گھوڑے کو کیا کھلایا, تو نے میرے گھوڑے کو کیا کھلایا؟ اس نے دیکھا, کہا حضور آپ نے کہا تھا میرا گھوڑا بھوکا ہے, تو میں نے قریب کے کھیت سے اسے گھاس لا کے کاٹ کے میں نے گھاس لا کے دے دیا, اور جب سے گھاس کھایا ہے بیمار پڑ گیا. تیغ علی شاہ نے کہا میری ماں بہنوں سننا. تیغ علی شاہ نے فرمایا سچ بتانا وہ کھیت کس کا ہے, سچ بتانا وہ کھیت کس کا ہے. تو اس نے کہا حضور اسی گاؤں کے فلاں صاحب کا ہے, لیکن وہ ادھر رہتے ہیں. تو تیغ علی شاہ نے فرمایا سچ بتانا کیا تو نے بغیر پوچھے اس کھیت کی گھاس کاٹ لی اور میرے گھوڑے کو کھلا دیا؟ اس نے کہا جی حضور جلدی میں تھا اس لیے پوچھا نہیں. تیغ علی شاہ رونے لگے اور فرمایا سن, جیسے تیغ علی حرام نہیں کھاتا, تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام نہیں کھاتا. کیا کریں گے تقریر سن کر کے, کیوں اپنا 8-8 گھنٹے کا وقت ضائع کریں گے؟ یہ 2 باتیں عمل کر لیں. ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ بولیں, سچ بولا کرو اور حلال کھایا کرو. یہی آج ہندوستان کے لوگوں نے پتہ نہیں کیسے کیسے پیسے مجھ جیسے سور سے بدتر انسان کو کھلا کے بدعمل کر دیا. تنہائی میں بھی غوث پاک یاد نہیں آتے. افسوس اس بات کا ہے, سادات کی بے ادبی ہو جاتی ہے اور ہماری رگے حس بھی نہیں پھڑکتی ہے, ہمارا ایمان بھی نہیں دل ملاتا ہے. وجہ دسترخوان صحیح نہیں. وعدہ کرو انشاءاللہ, ہاں انشاءاللہ بولے انشاءاللہ, سچ بولیں گے اور حلال کھائیں گے انشاءاللہ بولے. معلوم ہے میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, میں ایک بات بتاتا ہوں. ایک عورت کے بچے ہوئے اور جیسے بچہ بڑا ہوا نا تو اس نے اسے لوریاں دے کے پالا, الا اللہ الا اللہ, اس نے اسے پالا, درود پڑھ کر کے اسے دودھ پلاتی تھی. سبحان اللہ. بچہ درود کے سائے میں بڑا ہوا اور جیسے بڑا ہوا 5-6 سال کا ہوا نا تو مسجد کے دروازے پہ آ گیا اور آ کے بڑے ٹھاٹ باٹ سے بیٹھا رہا بچہ. دیکھیں اسلام کسے کہتے. اچانک جب نمازی مسجد سے باہر آئے تو کیا دیکھا, آدھے نمازیوں کی چپل دائیں طرف رکھی ہے, آدھے نمازیوں کی چپل بائیں طرف رکھی ہے. لڑکا بڑے شان سے بیٹھا ہوا ہے. کسی نے کہا یار میری چپل تو ادھر تھی ادھر کیسے ہو گئی, کسی نے کہا میری ادھر تھی ادھر کیسے ہو گئی. اس بچے نے کہا کہ میں نے کیا ہے, میں نے ممبئی کی زبان میں آپن نے کیا, آپن نے. بولے وہ میں نے کیا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ میری ادھر سے ادھر کیوں کر دی اور اس کی ادھر سے ادھر کیوں کر دی. 6 سال کے بچے نے کیا کہا, میں نے جنتیوں کی چپل ادھر کر دی, جہنمیوں کی ادھر کر دی. میری بہن سن, میں نے جنتیوں کی ادھر کر دی اور جہنمیوں کی ادھر کر دی. اب جن کی جنتیوں کی طرف تھی وہ خوش ہو گئے, بھائی مبارک ہو بیٹا, پھر آنا عصر میں, پھر مغرب میں آنا. اور جن کی جہنمیوں کی طرف تھی وہ لال ہو گئے. بولے تجھے میری چپل ملی ہے؟ بولے بحث مت کرو, میں نے جہنمیوں کی ایک طرف کی ہے بس,
اس میں کس کی ہے مجھے اس سے مطلب نہیں. وہ پورے محلے والوں کے لیے مصیبت بن گئی یہ بات. بچہ جب بھی مسجد میں آئے آدھی ادھر کر دے آدھی ادھر کر دے, بوال ہو گیا. لوگوں نے امام صاحب سے کہا, امام صاحب یہ بچہ ہمارے ہی لوگوں کی چپلوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور کہتا ہے یہ جہنمیوں کی ہے, یہ جہنمیوں کی ہے. اور جنتیوں والے چپل کے مالک وہ خوش ہوتے تھے. اگر یہی رہا تو میں مسجد تبدیل کر دوں گا. آپ مجھے بتائیں. امام صاحب سوچتے رہے. امام صاحب نے کہا ایسا کرو, کل اسی شہر کے بہت بڑے سیٹھ آدمی کے یہاں دعوت ہے, تم سب کی. بولے جی حضور دعوت ہے. بولے جانا تو اس بچے کو لیتے جانا, اس بچے کو لیتے جانا. جائے تو مجھے بتانا, نہ جائے تو مجھے بتانا, اور کھائے تو مجھے بتانا, نہ کھائے تو مجھے بتانا. لوگ پہنچے اور نماز کے بعد بولے بیٹا چلو. بولے نا 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 میں کہیں نہیں جاؤں گا, میں کہیں نہیں جاؤں گا. وہ لوگ طاقتور تھے, اسے ٹانگ لیے. بولے چل, مسجد کے باہر ہمارا ساتھی ہے تو دسترخوان پر تو کیسے بچھڑ جائے گا. اسے زبردستی لے کے چلے گئے اسی دسترخوان پر. کہا تجھے کھانا پڑے گا. کہا میں نہیں کھاؤں گا, میں نے اپنی ماں سے پوچھا نہیں ہے, میں نہیں کھاتا, میں نہیں کھاتا. زبردستی اتنا پریشر ڈالا, اس بچے نے کھانا کھا لیا. امام صاحب سے لوگوں نے کہا بچے نے کھا لیا. بولے اب تماشا دیکھو. بچہ کھانا کھا کے عصر کی نماز کے بعد آ کے مسجد کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. نمازی نکلے مسجد سے تو جس کی چپل جہاں تھی وہیں پڑی رہی, جس کی چپل جہاں تھی وہیں پڑی رہی. لوگ نکلے. بولے کیوں بیٹا, کیوں بیٹا تم نے چپلیں ادھر ادھر نہیں کی؟ اس نے کہا اپنی اپنی پہن کے نکل لو, نکل لو, نکل لو, متھا مت گھماؤ, نکل لو. پھر مغرب میں آیا, پھر بیٹھا ہوا تھا, پھر چپلیں سب کی پڑی رہی. پھر اس نے کہا کہ اپنی اپنی پہن کے چلے جاؤ, جس کی جہاں ہے پہن کے چلے جاؤ. لوگ بولے یار چلو چھوڑو, پہن لیے. عشاء میں لوگوں نے امام صاحب سے کہہ دیا عجیب بات ہے, اب بچہ چپلوں کو تفریق میں دائیں بائیں نہیں کرتا, تبدیل نہیں کرتا, جس کی جہاں پڑی ہے پڑی رہتی ہے, اور وہ بچہ کنارے چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے. تو مولوی صاحب نے کیا کہا, امام صاحب نے, صاحبو کاش یہ بات آپ بھی اپنی نسلوں کو بتائیں, کاش یہ بات میری بہنیں اپنے شوہروں کو بتائیں. اتنا پریشر اپنے شوہروں پہ نہ ڈال دیں کہ ان کے قدم لڑکھڑا جائیں حرام کی طرف. امام صاحب نے کہا, کیا کہا, اب یہ بچہ کبھی نہیں بتا پائے گا کون چپل جنتی کی ہے کون جہنمی کی ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دوپہر میں تم لوگ جس کے ہاں دعوت میں گئے تھے وہ بیاج کے پیسے لیتا ہے, حرام کے پیسے لیتا ہے. حرام کا پیسہ کھانے کی بنیاد پر اس کے دل میں وہ نور درود کا جو اس کی ماں نے درود پڑھ کے اسے پالا تھا وہ چراغ بجھ گیا ہے. اس چراغ کے بجھنے کی وجہ سے اب اس کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں, اندر والی آنکھیں. اب یہ نہیں بتا پائے گا کہ کون سی چپل جنتی کی ہے کون سی جہنمی کی. صاحبو یہ اسلام پھیلتا ہے تو اخلاص کی بنیاد پر, اخلاص پیدا ہوتا ہے دسترخوان کے حلال لقموں کو کھانے کی بنیاد پر. سمجھ گئے؟ حضور غوث پاک نے کیا کہا, کیا کہا, اے میرے غلاموں, اے بغداد والوں, 70,000 کا مجمع ہوتا تھا. غوث پاک کی باتیں 10 گھنٹہ کروں تب بھی ختم نہیں. سمجھ گئے؟ شیخ نے فرمایا تھا اے بغداد والوں تم 2 کام کرنے کی ذمہ داری لے لو, عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا. وہ 2 کام کیا تھے؟ فرمایا غوث پاک نے سچ بولا کرو اور حلال کھایا کرو. وعدہ کرو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. اسلام آپ کے پاس ہے, یہ آپ اس کے امین ہے, امانت دار ہے, ٹرانسفر کریں اس کو. آپ یہ مت کہیں کہ امام صاحب جا کے, علامہ ناصر اشرفی صاحب قبلہ جا کے دین پھیلائیں. سمجھ رہے ہیں؟ سیدھی سرکار سجاد بابو جا کے دین پھیلائیں, میرا کام پیسے کمانا ہے اور دین پھیلانا جو ہے نا بابو زین العابدین باپو کا کام ہے. نا 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 نا, سب کا کام ہے جس کو دین ملا اسے پھیلائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے. جب ایک شخص امام جعفر صادق کی صورت میں, آپ کے دادا کی بات کریں, کاش آپ زور سے سبحان اللہ کہتے. میری بہنوں سننا, تم نے ان کے نام سے اتنے کنڈے بنائے نا, نیاز کیے نا, اور آپ نے اتنے ان کے نام سے کیا بنتا ہے, خستہ, کھیر بنتی, کھچڑا جو بھی بنتا ہے, اتنا کھایا ہوا کہ دانت ٹوٹ گئے ہوں گے. آج ان کی تعلیم بھی سن لیں آپ. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا تھا یہ آپ کے دادا کا دین اتنی تیزی سے کیسے پھیلا؟ تو آپ نے فرمایا میرے دادا کا دین اس لیے تیزی سے نہیں پھیلا کہ صرف علماء امام حضرات ہی اس میں لگے رہتے تھے.
ہر شخص دین کو پھیلانے میں سنجیدہ تھا، ہر آدمی اس میں محنت کرتا تھا. بولے کیسے؟ آپ نے ایک بات کہی کہ ایک آدمی 5 دن مزدوری کرتا تھا. کتنے؟ مجھے بولے 5 دن مزدوری کرتا تھا. 100 روپے کے حساب سے مثال کے طور پر کتنے پیسے ملتے؟ 5 دن میں 500 ملتے تھے. 200 روپے کا وہ نمک، تیل اور دال چاول لاتا. کتنے بچے؟ 300. اب 100 روپے وہ اپنی بیوی کو دیتا تھا. اب کتنے بچے؟ 200. 200 اپنی جیب میں رکھتا تھا. 6ویں دن وہی انسان، مسلمان عام آدمی، شہر کے اسی چوراہے پر جاتا جہاں مزدور کھڑے رہتے تھے. وہاں سے 2 مزدور لے کے آتا تھا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں 2 مزدور کو وہاں سے لے کے آتا تھا اور انہیں صبح سے شام تک اپنے گھر میں بٹھا کے اپنے دادا کا دین سکھاتے تھے اور شام کو دونوں کو کلمہ پڑھا کے 100 روپے مزدوری دے کے واپس کر دیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم نے دین والا کام علماء کرام کو سونپ دیا اور پیسے والے کام ہم نے بانٹ لیے. ایک بات سنیں، آخری تھوڑی سی طویل بات ہے. دعا کرو انشاءاللہ اس قسم کے اسلام کو فالو کریں گے. یہ غریب نواز کا اسلام ہے. بقیہ ہم نے بہت ساری چیزیں ڈال رکھی اس میں معافی چاہتا ہوں. ہاں، یہ ہمارے سرکاروں کا اسلام ہے. اسلام حساسیت کی بات کرتا ہے، اسلام ضمیر کی بات کرتا ہے. عظیم بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ. کیا نام ہے؟ اور کوئی نام یاد رہے گا؟ بولے بھائی. عبداللہ نام ہے. نکلے ہیں حج کے لیے. میقات، باؤنڈری، سرحد مکہ وہ نظر آنے والی ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے نعرے لگنے والے ہیں. احرام بدلے جائیں گے، کپڑے بدلے جائیں گے، احرام پہنا جائے گا اور پھر یہ نعرے لگیں گے اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں دنیا کے سب سے عظیم خانہ کعبہ کی زیارت کرنے جائیں گے. شیخ عبداللہ ان کا نام ہے. کاش کوئی ہندو بھائی بیٹھا ہوتا. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب سے میں آیا ہوں یہاں پر، صرف یہ سوچ کر کے کہ یہ محبتوں کا شہر ہے، یہاں اختلافات نہیں ہوتے. دعا کرو سب کے دلوں میں، پورے ملک میں امن و سکون اور محبت قائم ہو. اور بالخصوص میں آپ سے گزارش کرتا ہوں درود پڑھ کر کے 5 مرتبے ہی صحیح فلسطینیوں کو نظر کر دیا کرو. انشاءاللہ یہی ان کی مدد ہے. شیخ عبداللہ کہتے ہیں میں جا رہا تھا، راستے میں تو میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، 6-7 سال کی لڑکی. گندگی کے ڈھیر سے اس نے کچھ اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنے پھٹے ہوئے کپڑے میں لپیٹا، گھر میں گھس گئی. میں جا کر کے دروازے پہ دستک دی تو وہ لڑکی گیٹ پہ آ گئی. میں نے کہا بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا تم کو اس سے کیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں کعبے کی زیارت کو جا رہا ہوں. کہا جاؤ جاؤ جاؤ، یہاں کیوں ٹھہر گئے؟ جاؤ، تمہیں اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، جاؤ جنت میں جاؤ. یہاں کیا مطلب؟ تو شیخ عبداللہ کہتے ہیں بیٹی ناراض نہ ہو، تو بتا وہاں سے کیا لے کے آئی ہے. اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گی، آپ کو اس سے کیا مطلب، سننا صاحب ہو. تو شیخ عبداللہ کہتے ہیں بیٹی بتا دے صحیح وہاں سے تو نے کیا لایا. تیرا باپ؟ بولے وہ مر گیا. وہ تیری ماں؟ بولے وہ اس کا بھی انتقال ہو گیا. گھر میں کون ہے؟ بولے میرا ایک چھوٹا سا بھائی ہے 5-6 سال کا بس. بولے وہاں سے تو نے کیا اٹھایا؟ اس 7-8 سال کی لڑکی نے اپنی مٹھی کھول دی. ایک مری اور سڑی ہوئی چڑیا جس میں گندگی تھی اور چوٹیوں نے قبضہ کر رکھا تھا اور بدبو آ رہی تھی، وہ اس کی مٹھی میں چڑیا قید تھی. تو شیخ عبداللہ نے کہا بیٹی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی جو 5 سال کا ہے کئی دن ہو گیا کچھ نہیں کھایا، تھوڑی دیر کے بعد لگ رہا ہے اسے موت آ جائے گی. اس کو زندہ کرنے کے لیے میں نے یہ سڑی اور مری ہوئی چڑیا اٹھ اس کے گوشت نکال کر کے کچھ ٹکڑے گرم کر کے اپنے بھائی کے منہ میں ڈال دوں گی، شاید میرا بھائی جاتے جاتے لوٹ آئے. جاتے میری بہنوں تھوڑی سی تکلیفیں سسرال میں ہوتی ہیں تو آج معلوم ہے وہ پولیس کورٹ کچہری کی نوبت آ جاتی. ایک روٹی کم پڑ جائے تو کتنے حالات خراب ہوتے ہیں. مکہ شریف میں کعبے شریف سے لے کر کے مینا تک کی دوری 5 یا 6 کلومیٹر کی ہے. اس کے درمیان 60 نبیوں کی غائبانہ طور پر مزارات موجود ہیں. اگر یہ باتیں کبھی نہ بھولیں تو بتا دوں یہ وہ 60 نبی ہیں جن کی موتیں بھوک کی وجہ سے ہوئی ہیں. رشتے ٹوٹ گئے، کھانا صحیح نہیں تھا، چائے ٹھنڈی تھی، پیپسی کی باٹل نہ آئی. اللہ اکبر. یہ 60 نبیوں کی. کبھی حضور کی لائف پڑھو تو شیب ابی طالب میں 3 سال تک حضور کے غلاموں نے کیا کھایا. چپلوں میں جو چمڑے لگے ہوتے تھے اسے چاقو سے کاٹ کاٹ کر کے اسے پانی میں بھگو بھگو کے حضور کے غلام کھایا کرتے تھے. تھوڑی سی تکلیف پر آج ہم جو ہے نبرد آزما ہو جاتے ہیں.
دعا کرو اللہ میں حضور کے آئین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کبھی آؤں گا تو حضور کے کریکٹر پر بات کروں گا انشاءاللہ. آپ کے قدموں کے نیچے ان سرکاروں کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہوں گے. شیخ عبداللہ نے کہا یہ کہا میں اپنے مرے ہوئے بھائی کے لیے لے کے جا رہی ہوں. صاحبو ایک ویڈیو فلسطین کی دیکھی نہیں جاتی. شیخ عبداللہ رونے لگے. آپ نے اپنے مرید کو بلایا, بولے ادھر آ, کتنے پیسے تیرے پاس ہیں؟ کہا 6,000 روپے. کہا یہاں سے اپنے گھر کے واپسی کے لیے 2 آدمی کے کرائے کتنے ہوتے ہیں؟ کہا 500 روپے. کہا یہاں سے مکہ شریف کتنا ہے؟ کہا بس 2 دن کا سفر کرو گے مکہ آ جائے گا, اور کل دوپہر تک مکے کی میقات باؤنڈری سرحد آ جائے گی. بولے کہ واپسی کرایہ یہاں سے کتنا لگے گا خرچ؟ بولے 500 روپے. جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ کہے. شیخ عبداللہ کہتے ہیں اے میرے مرید, اس میں سے 500 روپے نکال لے, 5,500 روپے اس یتیم بچی کو دے دے. 5,500 روپے اس یتیم بچی کو دے دے, اور واپس چل, کعبہ اگلے سال دیکھیں گے. سب سے بہتر دین کون سا؟ وہ اسلام جو ہمارے ہاں ہے, گوشت کھا کے ہڈیاں ہندو بھائیوں کے دروازے پر پھینک دی گئی. وہی جو ہمارے بچے کٹ کیٹ چاؤمین برگر دروازے پہ کھڑے ہو کے آتے ہیں, اور ان یتیم بچوں کی نظریں ان بچوں پہ رہتی ہیں. جس اسلام نے اعلان کیا تھا مدینے میں, اگر پھل لے کے آؤ تو اسے یا تو اپنے پڑوس کے غریبوں کو دو, یا تو اپنے بچوں کو بولو اندر کھا لے, اس کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکو. آج ہم گاڑی سے اترتے ہیں تو 2 بڑی بڑی پولیتھین میں وہ کئی قسم کے فروٹ سے میوہ جات کی چیزیں رہتی ہیں. نہ جانے کتنے غریب بچوں کی نظریں اس پر جاتی ہیں. ہاں میں نے پوچھا تو صوفی صاحب سے, لوگ اتنے بیمار کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ جب لوگ پہلے کے دور میں لوگ کھلا کھلا کے کھاتے تھے تو بیمار نہیں ہوتے تھے, اب لوگ دکھا دکھا کے کھاتے ہیں اس لیے بیمار ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے؟ شیخ عبداللہ نے کیا کہا تھا؟ بولے 5,500 روپے اس بچی کو دے دو. بولے حضور کعبہ؟ بولے کعبہ اگلے سال دیکھیں گے. کعبہ اگلے سال دیکھیں گے. بولے قریب میں سرحد مکہ ہے, اس سامنے کعبے کی دیواریں نظر آنے والی ہیں, سب سے بزرگ محتشم اور معظم گھر اللہ کا نظر آنے والا ہے, اسے نہیں دیکھیں گے. تو شیخ عبداللہ نے کیا کہا؟ شاید کوئی سبحان اللہ کہے. آپ نے فرمایا اب میں کعبہ کیا دیکھوں, میں نے اس یتیم بچی کے دل میں کعبے کے مالک کو دیکھ لیا ہے. آئے کاش ہمیں اسلام سمجھ میں آ جاتا. کاش ہمیشہ کھانا کھانے کے لیے ڈھابے پہ گئے, ہمیشہ چائے پینے کے لیے ہم ہوٹل میں گئے, چائے کھانے گئے. صوفیہ کہتے ہیں کبھی کبھی چائے پلانے کی بھی نیت سے چلے جایا کرو, کبھی کبھی کھانا کھانے کی نیت سے چلے جایا کرو, کھلانے کی نیت سے چلے جایا کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو شیخ عبداللہ نے کیا کہا؟ کعبہ اگلے سال دیکھیں گے. واپس آ گئے, نہیں گئے. جب واپس آئے 2 مہینے کے بعد ان کے شہر کے لوگ مکہ شریف سے حج کر کے واپس آئے تو شیخ عبداللہ سے ملاقات ان حاجیوں نے کی. تو ان حاجیوں نے کیا کہا شیخ عبداللہ سے؟ حاجی عبداللہ صاحب آپ کو حضور کے شہر کی زیارت بہت بہت مبارک ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ایسی اندھی مار رہے ہیں, سمجھدار لوگ ہیں. سمجھ رہے ہیں کیا کہا؟ آپ کو اللہ کے گھر کی زیارت مبارک ہو, آپ کو مینا مزدلفہ عرفات کی زیارت مبارک ہو. تو شیخ عبداللہ کہتے ہیں مجھے کیوں کہتے ہو مبارک ہو؟ میں تو مکہ گیا ہی نہیں تھا, راستے سے واپس آ گیا. لوگوں نے کیا کہا؟ حضور کیسی باتیں کرتے ہو, میں نے آپ کو کعبے کے آنگن میں دیکھا ہے, میں نے آپ کو میزاب رحمت کے قریب دیکھا, میں نے آپ کو حتیم میں دیکھا ہے, باب کعبہ کے قریب دیکھا ہے, حجر اسود کے قریب دیکھا ہے, میں نے صفا مروہ پہاڑیوں کے قریب دیکھا, بیر طوا کے آنگن میں پانی پیتے ہوئے دیکھا, میں نے مینا کی وادیوں میں آپ کو دیکھا, مزدلفہ کی بہاروں میں دیکھا, میں نے عرفات کی وادیوں میں آپ کو دیکھا ہے. کیسی باتیں کرتے ہو آپ ولی ہیں, جھوٹ نہ بولے, ہم نے دیکھا, حاجی صاحب نے دیکھا, آپ مکہ شریف میں تھے. رونے لگے شیخ عبداللہ, اندر چلے گئے, دروازہ بند کیا, مصلی بچھایا. بولے اے میرے مولا تو جانتا ہے کہ میں مکہ نہیں گیا تھا, یہ کیوں میرے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اتنا کہنا تھا, روتے روتے سو گئے. اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی, شیخ عبداللہ یہ بتا تو مکہ نہیں گیا تھا؟ بولے ہاں میرے مولا, تو جانتا ہے تیری توفیق تھی میں نے یتیم بچی کی خدمت کی, میں مکہ نہیں گیا تھا. اللہ کہتا کیوں نہیں گیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں میرے مولا یتیم بچے کو سارے پیسے دے دیے, راستے سے واپس آ گیا. اللہ نے کہا سن, اس سال 6 لاکھ حاجیوں نے حج کیا ہے. کتنے؟ کم سے کم 6 آدمی تو بولو.
اس سال 6 لاکھ حاجیوں نے حج کیا ہے، میں نے کسی کا حج قبول نہیں کیا، لیکن اے عبداللہ میرے بندے سن، تیرے ایک عمل کی وجہ سے میں نے سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا ہے۔ عمل کیا تھا؟ ایک پیر پہ کھڑے ہو کے پوری رات میں قرآن ختم کیا؟ نا 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 نا۔ 100 ڈیگ لنگر کے کروائے مکے کی باروں میں؟ نا 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 نا۔ بس اپنے سارے پیسے یتیم بچی کو دے کے واپس آ گئے۔ بولے میرے مولا وہ کون تھا جس کو ان حاجیوں نے میری صورت کا دیکھا؟ اللہ کہتا ہے وہ تیری صورت کا میں نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، طواف وہ کر رہا تھا، ثواب تیرے کھاتے میں آ رہا تھا، ہر سال وہ تیری صورت میں جائے گا مکہ، طواف وہ کرے گا، نیکیاں تیری زلفوں کو دراز کرتی رہیں گی۔ سمجھ گئے؟ ایک نیکی کون سی نیکی؟ یتیم بچی کی خدمت کرنے والی نیکی۔ آج ہم جب دیکھو تب بغداد، جب دیکھو تب کربلا، جب دیکھو تب نجف اشرف، مدینے جا رہے ہیں، مکے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں افسوس کی بات ہے ہمارے گھر کے دروازے پر کتے بھوکے سو جاتے۔ افسوس کی بات۔ صوفی سلطان میں نے جملہ کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا جس دروازے پر کتے بھوکے سو جائیں گے ان کی تیسری اور چوتھی نسلیں بھوکی رہیں گی۔ جس گھر کے دروازے اتنے موٹے ہو جاتے ہیں، اتنے موٹے ہوتے ہیں دروازے کہ فقیروں کی صدائیں اندر نہیں جانے پاتی ہیں، اس گھر کے بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ حالانکہ میری عادت ہے میں جانوروں سے بڑی محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ میں جتنے دن کے لیے باہر جاتا ہوں اتنے دن کے لیے کتوں کا بسکٹ الگ، چڑیوں کا الگ، سب رکھ کے جاتا ہوں، پورا اسٹاک کر کے جاتا ہوں۔ میرے دل میں کتوں کی بڑی محبت ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا تھا جس کو کتوں کے اصول سے واقفیت ہو جائے گی اللہ اسے مبارک بندوں میں شامل کر لے گا۔ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک ہے اسلام سب سے بہتر مذہب ہے۔ یہاں اسلام نے کون سا رول دکھایا؟ ایک یتیم بچی کی خوشی کا انتظام کروایا شیخ عبداللہ سے۔ کس سے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے کس سے؟ باتیں یاد رہیں گی۔ اتنی بڑی کایا کیسے پلٹی شیخ عبداللہ نے؟ کعبے کو چھوڑ کر کے یتیم بچی کی خدمت کی، اللہ کے بزرگ گھر کی زیارت نہ کیا، ایک لڑکی کی خدمت کی۔ یہ اصول کس نے سکھایا تھا شیخ عبداللہ کو؟ کہو تو یہی فائل پلٹ کے اپنی بات ختم کر دوں، اجازت ہے؟ کوئی ایک آدمی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا حسین، ذرا اونچی آواز میں، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، لبیک یا حسین۔ اللہ سلامت رکھے آپ سب کو، امام پاک کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ میں بہت دھیمے سے بولتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک حدیث شریف سنائی پڑی۔ وہ حدیث شریف یہ تھی کہ مدینہ شریف میں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راتوں کو چلتے تھے تو بغیر جوتے اور چپل کے چلتے تھے، بغیر چپل جوتے کے چلتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ، ان سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا میرے بھائی آپ مدینہ شریف میں راتوں کو چلتے ہیں اور چپل نہیں پہنتے؟ آپ نے فرمایا تھا میں اس لیے چپلیں نہیں پہنتا کہ میرے چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ کہا یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ تو رو کے بولے مجھے یہ تعلیم آمینہ کے لال نے دی ہے۔ آج مسلمانوں کے بچے اپنی بلٹ کے سلنسر کو نکال کر کے گلی کوچوں میں جب تیز دوڑتے ہیں تو ہماری ماؤں کی گود کے بچے ہاتھ سے گر جاتے ہیں، بوڑھے آدمی کے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے دوا گر جاتی ہے۔ ذرا سوچو اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ شاعر نے کہا تھا راحت اندوری نے، رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا، چاندنی چھت پہ تھی میں بستر پہ دل سڑکوں پہ تھا، قبر کے تختے کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ وعدہ کرو انشاءاللہ اس اسلام پر عمل کریں گے، جس اسلام کی مبارک داستانیں چل رہی ہیں، سب سے بہتر دین۔ یہ کیسے کایا پلٹی بھائی؟ اتنا بڑا فیصلہ لینے کے لیے جگر چاہیے۔ یہ جگر جو شیخ عبداللہ کے اندر تھا یہ کس کی وجہ سے تھا؟ ہم تو غریبوں کو بھوکا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ہم تو پیاسوں کو پیاسا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ننگوں کو ننگا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ وہ اپنا حج کا پروگرام کینسل کر دیا شیخ عبداللہ نے۔ تو تھوڑی سی ایک اور اوپر فائل انہی کے اجداد کی گزرتی ہے۔ جب ایک بڑے بڑے جج صاحب تھے، چیف جسٹس تھے، جن کو قاضی القضات کہا جاتا ہے، ان کا نام تھا حضرت نوح۔ کیا نام تھا؟ بڑے جج تھے، مشہور تھے، ان کا نام تھا نوح۔ ان کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا فاطمہ۔ کاش یہ نام سن کے آپ زور سے سبحان اللہ کہتے۔ اونچی بولیں، اونچی بولیں،
صوفیہ کہتے ہیں جس کو اولاد نہ ہونا وہ یہ دعا کرے کہ ہوگی تو اس کا نام مخدومہ فاطمہ کے نام پہ رکھیں گے، اخلاص کے ساتھ میں انشاءاللہ بولے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا اور کوئی اس کا نام تھا، اور خود اس کا نام کیا تھا؟ نوح، اس کا نام تھا نوح۔ اس کے ہاں ایک نوکر تھا، نوکر کا نام تھا مبارک۔ سننا بس آخری بات ہے اور زیادہ وقت ہو رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں تو 10-5 منٹ بول لیں۔ مجھے پتہ نہیں کوئی اتنا اچھا لگا کہ جیسے بغداد شریف سے چل کے بغداد میں آ گیا ہوں، خدا کی قسم، اور اتنے مبارک لوگوں کی قدم بوسی کا شرف ملا۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو مسلمان کر دے، آمین کہہ دو۔ اللہ ہمارے دلوں کو مسلمان کر دے۔ معلوم ہے مبارک نوکر، لڑکی کا نام اور لڑکی کے باپ کا نام نو نام، یہ تینوں ایک ساتھ رہتے تھے 15-20 سال تک۔ ایک دن میری بہنوں سننا، ایک دن جج صاحب کہیں چلے گئے، 2 دن کے بعد واپس آئے، نو چلے گئے، فاطمہ اور مبارک گھر میں تھے۔ 2 دن کے بعد جب باپ واپس آیا نا تو بیٹی نے کہا ابو کہاں گئے تھے آپ؟ کہاں گئے تھے؟ تو بولے بیٹی تیرے لیے رشتہ ڈھونڈنے گیا تھا، تیرے لیے رشتہ ڈھونڈنے گیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے کیا کہا، کہاں گئے تھے رشتہ ڈھونڈنے؟ بولے وہ شہر کی بڑی بڑی بلڈنگوں میں دستک دی، بڑے بڑے لوگوں کے ہاں، کہ اپنے لیبل کا کوئی، اپنے معیار کا، اپنے اسٹیٹس کا کوئی آدمی مل جائے تو تیری شادی کر دوں۔ میرے صاحبوں، سرکار شہید حیدر شاہ پیر کی چوکھٹ سے یہ تبرک لے کے جاؤ۔ لڑکی نے کیا کہا؟ ابو میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کسی امیر آدمی کی حویلی مت جایا کریں۔ کہا پھر کہاں جاؤں؟ کہا مسجد میں جایا کریں، جو سمجھے گا اب وہ بولے گا۔ بولے کیوں؟ نہ بولے کہاں جایا کرو؟ مسجد میں۔ باپ نے کہا مسجد میں کون ملے گا؟ لڑکی نے کہا کہ ابو جو لڑکا خدا کا حق ادا نہیں کرے گا وہ میرا حق کہاں سے پورا کرے گا؟ آئے اللہ اکبر، وہ میرا حق کہاں سے ادا کرے گا؟ خبردار میرے لیے لڑکا باہر مت جائے ڈھونڈنے، مسجد میں جائیں، اور مسجد میں بھی مت جائیں آپ۔ بولے پھر؟ بولے اپنے ہی گھر میں دیکھیں۔ بولے خاندان میں تو ایسا کوئی چہرہ نہیں ہے۔ بولے اپنے ہی گھر میں دیکھو۔ بولے کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے۔ بولے اپنے ہی گھر میں دیکھو۔ تو بولے گھر میں کون ہے؟ لے دے کے ایک نوکر ہے جو گھر کی نالیاں صاف کرتا ہے، مبارک ہے وہ، اپنا تو غلام ہے وہ۔ لڑکی نے کہا غلام میں کیا خرابی ہے؟ لڑکی نے کہا غلام میں کیا خرابی ہے؟ تو باپ نے کہا پاگل ہو گئی تو، آزاد ہے وہ غلام ہے۔ بولے اسے بھی آزاد کر دو، اسے بھی آزاد کر دو۔ تو لڑکی کے باپ نے کہا پاگل ہو گئی ہے، ارے وہ تیری چپلیں، میری چپلیں، تیری جانور کو کی خدمت کرتا ہے، اسے تو اپنا شوہر بنائے گی، تو اس کی زوجہ بنے گی، وہ تیرا زوج بنے گا، وہ تیرا ہسبینڈ بنے گا، تو اس کی وائف بنے گی۔ پاگل ہو گئی ہے، ارے وہ غلام ہے۔ لڑکی نے ایک بات کہی، لڑکی نے کہا میرے ابو آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ وہ غلام ہے، یہ نہیں دیکھا جب راتوں کو ہم اور تم اپنے اپنے کمرے میں سو جاتے ہیں تو اس کے کمرے سے حضور پر درود کی آوازیں آتی رہتی ہیں، اس کے کمرے سے حضور کی نعتوں کی آواز آتی رہتی، مدینے والے کو یاد کر کے اس کے کمرے سے رونے چیخنے تڑپنے کی آواز آتی ہے۔ میری بہنوں سنو، اسے محسوس کرو۔ کبھی کبھی شادیوں کے حوالے سے اپنے باپ کے اس مجلس مشاورت کا حصہ بن جاؤ اور اپنے باپ کو سینے سے لگا کے کہا کرو ابو پریشان مت ہو، کوئی غریب ملے، عاشق رسول ملے، میرا رشتہ اس سے کر دینا، میں آپ کے جس پر سینے پر ایک بوجھ بن کے گھر میں بہت دنوں تک نہیں رہنا چاہتی۔ کبھی ایسا کہہ دیا کرو، میں گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے، سمجھ رہے ہیں آپ، باپ کو تسلی دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہے مبارک کا نام لیا گیا تو فاطمہ نے کہا کہ ابو میری شادی مبارک سے ہوگی۔ باپ کو سمجھ میں آیا کہ شاید یہ ان دونوں کی مرضی ہے، مبارک کو بلایا۔ بولے مبارک؟ بولے جی سرکار کیا بات ہے؟ مالک؟ بولے تجھے میں نے آزاد کر دیا۔ بولے مت آزاد کرو، میں اس گھر میں نوکر بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ کہا تجھے آزاد کروں گا، باہر جائے گا؟ نہ، ایک فیصلہ تجھے اور کرنا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میری بیٹی فاطمہ سے تجھے رشتہ کرنا ہے۔ حالانکہ جج کی مرضی نہیں تھی باپ کی، لیکن لڑکی کی مرضی پر باپ خاموش۔
تو مبارک نے ہاتھ جوڑ لیے، بولے نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ میری مالکن ہے، میں اس کا نوکر، سمجھ رہے ہیں، میں نے اس کے گھر میں جھاڑو پوچھا لگایا ہے، کیسے اسے اپنی بیوی کہوں گا؟ میں نے ہمیشہ آپ کو مالک کہا، کیسے سسر کہوں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لڑکی نے کہا نہیں، شادی میں کروں گی تو تیرے ساتھ، اور میں اپنا رشتہ کسی کو کے ساتھ کرتا ہوا منظور، مجھے ایکسپٹ نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ مجبوراً مبارک کو اس لڑکی کو ایکسپٹ کرنا پڑا، دونوں کا رشتہ ہو گیا۔ شام سے پہلے ودائی ہو گئی، مبارک نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا، باپ نے دروازے پہ رخصت کیا، فرمایا جا بیٹی جا، تجھے میں نے تیری مرضی کے حوالے کیا۔ لڑکی کا ہاتھ پکڑا مبارک، اور گھر میں چھوٹی سی جھوپڑی تھی وہاں لے کے آ گیا۔ جب جھوپڑی میں قدم رکھا، غریبی ٹپک رہی تھی، مفلسی کے آثار نمودار تھے، غربت ٹپک رہی تھی، وہ شاہانہ مزاج کچھ نہ تھا۔ اچانک کانوں میں اللہ اکبر کی آواز، عشاء کی اذان کی آواز۔ پہلی رات ہے، اسے وصل کی رات کہتے ہیں، اسے ملن کی رات کہتے ہیں، دو روحوں کے اتصال کی رات ہے۔ ایک لڑکی اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بہن، اپنے باپ، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان قبیلے کو 30 سال تک رہنے کے بعد چھوڑ کر کے ایک آدمی کی محبت میں آئی ہے۔ اس چہرے میں اپنی ماں کا چہرہ بھی دیکھے گی، اس چہرے میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھے گی۔ کتنی امیدوں سے وہ لڑکی آج اپنے شوہر کے قدموں پہ لپٹی ہوئی ہے۔ یہ مبارک رات ہے۔ جیسے عشاء کی اذان کی آواز آئی، مبارک نے کہا کہ فاطمہ عشاء کی اذان ہو چکی ہے، تم بھی نماز پڑھ لو اور ہم بھی نماز پڑھ لیں۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ بولو۔ تم بھی نماز پڑھ لو اور ہم بھی نماز پڑھ لیں۔ اتنا سننا تھا کہ فاطمہ نے اپنے مسلح بچھا دیے، دوپٹہ بچو بچا، اور مبارک چلے کے مسجد میں آئے نہیں رات بھر۔ اور یہ شادی کی پہلی رات جس کا انتظار ہر لڑکے کو، ہر بیٹی کو ہے، اس رات کا انتظار برا نہ مان تو کہوں، میری ماں کو بھی رہا ہوگا، میرے باپ کو رہا ہوگا، میری بیوی کو رہا ہوگا، مجھے رہا ہوگا، میری بہن کو بھی، میرے بھائی کو اور میری بیٹیوں کو۔ صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ نکاح ہو گیا تو برا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس رات کا انتظار لوگ کرتے ہیں۔ وہ رات آ گئی، لیکن مبارک مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ کیسے؟ ایک مرتبہ اور بولو، سبحان اللہ۔ شادی کی رات ہے، اللہ اکبر۔ مبارک کب آئے؟ صبح کے ٹائم، گھڑی تھی نہیں، مثال کے طور پر 3 بجے آئے تو فاطمہ سو گئی تھی۔ انتظار کرتے کرتے، یہ انتظار کی گھڑیاں عجیب ہوتی ہیں، بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے۔ ہاں، کسی کا شعر ہے، اللہ اکبر۔ آئے تو فاطمہ سو گئی، قدموں کی آواز سن کے کھڑی ہو گئی اور کہا، اپنے شوہر کو سلام کیا۔ تو ویسے ہی مبارک نے کہا، فاطمہ وضو کر لو۔ جیسے فاطمہ وضو کر کے بیٹھی نا، 1 گھنٹہ مثال کے طور باقی ہے فجر کی اذان میں، کیا کہا مبارک نے؟ دیکھنا ہے کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ مبارک نے کہا، فاطمہ یہ شادی کی پہلی رات ہے، آؤ ہم تم دونوں بیٹھ کے مدینے والے کی باتیں کرتے ہیں۔ آیا، فاطمہ کے ابو کی باتیں کرتے ہیں، حسن کے نانا کی باتیں کرتے ہیں۔ پہلی رات شادی کی، پھر اذان کی آواز آئی، پھر مبارک نے کہا فجر کی اذان کی آواز آئی، تم بھی نماز پڑھ لو، ہم بھی نماز پڑھنے گئے۔ نماز کے بعد آئے، کلہاڑی لیا اور کندھے پہ رکھا، جنگل چلے گئے، لکڑیاں کاٹی، اسے بیچا، بیچ کر کے گیہوں خریدا، اسے آ کے پیسا، پیسنے کے بعد 2 روٹیاں بنائیں، ایک خود کھائی، ایک بیوی کو دی۔ پھر یہ سب کرتے کرتے پھر شام ہو گئی، پھر عشاء کی اذان کی آواز ہے، بولے فاطمہ تم بھی نماز پڑھ لو، میں بھی نماز پڑھوں۔ مسجد میں گئے، مثال کے طور پر 9 بجے تو نکلے نہیں، 10 بھی، 11 بھی، 12 بھی، 1 2 3 کیا کر رہے تھے؟ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ پھر رات کے آخری حصے میں آئے، فاطمہ اٹھی، بولے وضو کر لو۔ جب وضو کر کے بیٹھ گئے تو فاطمہ بولے جی میرے شوہر کا، آج حضور کی بیٹی فاطمہ کی باتیں کرتے ہیں، آج علی کی باتیں۔ 2 رات، 4 ہو گئی، 6 ہو گئی، 8 ہو گئی، 10 راتیں ہو گئی۔ کبھی نہ بیٹھ کے محبت کی بات کی، کبھی پیار کی بات نہیں کی، کبھی جناب مبارک نے اپنی بیوی کو تسلی نہ دی کہ ہم 2 جسم ایک بنے ہوئے ہیں، نہیں، ادھر چیپٹر ہی کلوز رکھا، محبت کا دروازہ بند رکھا۔ جب بات کی مدینے والے کی، کبھی مدینے کے پہاڑوں کی، کبھی مدینے کے شجروں حجر کی، کبھی مدینے کی آب و ہوا کی بات کی، تو حضور کی، حضور کے غلاموں کی 10 راتیں کتنی؟
کوئی ایک آدمی بولے 10 راتیں ہو گئیں، بات ختم ہونے والی ہے، 10 راتیں ہو گئیں نا. ایک دن اب بیٹی کو احساس ہو گیا جج کی، یہ تو غلط فیصلہ میں نے لے لیا، میں اسے اچھا انسان سمجھ رہی تھی، یہ تو 2 کوڑی کا نکلا، اسے محبت کرنا بھی نہیں آتا، اسے کسی کے حقوق ادا کرنے بھی نہیں آتے. اس نے اپنے باپ کو خط لکھا، اے میرے باپ، میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، میں خودکشی کر لوں گی اگر آپ نے مجھے نہ بچایا تو. 10 دن ہو گیا میرا شوہر میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے، جب بات کرے گا رات کے آخری حصے میں کہیں مدینے کی، کہیں مدینے والے کی، کربلا کی، کہیں نجف کے سلطان کی باتیں کرے گا. یہ میرے سامنے میری محبت کی بات کو محسوس نہیں کرتا، میرے جذبات احساسات اسے مائل نہیں کرتے مجھے بچا لے، اور میں اس لڑکے سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتی ہوں، اے میرے باپ مجھے بچا لیں. جج صاحب خود نہیں آئے، عہدہ ساتھ میں لے کے آئے، سمجھ رہے ہیں، وہ ڈگریاں ساتھ میں لے کے آئے. چیف جسٹس قاضی القضات تھا، آیا تو اس نے مبارک کو بٹھایا، بیٹی بٹھایا، اتنا ناراض ہوا، بے تیری اوقات کیا تھی مبارک، تو میری بیٹی کو ایکسپٹ کرتا، تیرے جیسے تو میری بیٹی کی چپلیں صاف کرتے ہیں. 2 کوڑی کا انسان، میری بیٹی کی ضد تھی جو میں نے اپنی بیٹی تیرے حوالے کی. بڑے بڑے راجکمار جیسے میرے گھر کے دروازے پر آتے میری بیٹی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے، لیکن اس کی ضد تھی جو میں نے اس کو تیرے نکاح میں دیا. یہ بتا 10 دن ہو گیا، تو میری بیٹی سے محبت کی بات کیوں نہیں کرتا، تو میری بیٹی سے پیار کی بات کیوں نہیں کرتا، تو اس کے جذبات و احساسات کو محسوس کیوں نہیں کرتا. بولتے رہے، جب تھک گئے جج صاحب تو باری آئی مبارک کی. مبارک نے کہا جج صاحب آپ کے سوالوں کا جواب دوں؟ بولے دے، تسلی دے، نہیں تو طلاق دے. بولے بیٹھیں پہلے، آپ بیٹھیں سکون سے. جج صاحب بیٹھے. اب باری آئی مبارک کے بولنے کی. کیا کہا شاعر نے، وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری. اللہ، جب یہ گھر کا ماحول میدان محشر کی یاد دلایا تو مبارک کھڑے ہو گئے. بولے جج صاحب، بولے کیا بات ہے؟ بولے کہ آپ کو شکایت. بولے تو نے میری بیٹی سے 10 دن سے محبت سے بات نہیں کی. تو مبارک نے کہا آپ کی بزنس کیا ہے؟ تو بولے یار تو عجیب آدمی. ارے میں جج ہوں، جج. تو مبارک نے کہا آپ وہی جج ہیں جو رشوت لے کے غلط فیصلے کرتے ہیں. راتوں کو نوٹوں کی گڈیاں آپ حرام کی لے کر کے آتے تھے، قاتل کو مقتول کہتے تھے، غریب انسان کو جیل میں ڈال کے امیروں سے پیسے لے کے انہیں باہر کرتے تھے. اس کی زمین اس کے نام، اس کی زمین اس کے نام. یہی آپ نے 15 سال تک کیا، میں نے یہی آپ کے ہاں دیکھا ہے. جج نے کہا ارے یار مبارک، یہ فائل یہاں کیوں کھولتے ہو؟ تو مبارک نے کہا میرے کیس کا تعلق اسی فائل سے ہے، میرے کیس کا تعلق، میرے اور میری بیوی کے کیس کا تعلق اسی فائل سے ہے. بولے یہ کیا مطلب؟ بولے سچ بتانا آپ حرام کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے؟ کہا ہاں یار وہ تو چلتا تھا، وہ تو پیسے لیتے تھے اور غلط فیصلے دیا کرتے تھے. جس کو جیل میں رہنا چاہیے تھا اسے باہر کرتے، جس کو باہر اسے جیل میں ڈال دیتے تھے پیسوں کے دم پر. کہا یہ بتائیں کہ وہ جو آپ حرام کے پیسے لاتے تھے وہ آپ کی بیٹی نے استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ کہا اسی حرام کے پیسے تو میری بیٹی پلی اور بڑی. کہا اس حرام کے پیسے تیری بیٹی نے کھایا پیا؟ بولے سب کھایا پیا. بولے یہ بتا شادی کو کتنے دن ہو گئے؟ کہا 10 دن ہو گئے. تب مبارک نے ایک بات کہی، جج صاحب اپنی بیٹی سے بتا دو کہ ابھی تیرا شوہر 30 دن تک اور تیرے پاس نہیں بیٹھے گا. کتنے؟ اور کوئی اونچی بولو. ابھی تیرا شوہر 30 دن تک اور تیرے پاس نہیں بیٹھے گا. تو جج نے کہا کیوں؟ تو مبارک نے کہا اس لیے کہ مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جس شخص کے بدن میں حرام لقمہ چلا جاتا ہے 40 دن تک اس حرام لقمے کا اثر اس کے بدن میں باقی رہتا ہے. مبارک نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میری اولادیں حرام خور پیدا ہوں. سمجھا کچھ آپ نے؟ میں نہیں چاہتا کہ میری اولادیں حرام خور پیدا ہوں، لہٰذا ابھی 30 دن اور میں تیری بیٹی کے پاس تھوڑی دیر کے لیے آؤں گا اور مدینے والے کے ذکر سے اس کے ذہن کی کثافتوں کو دور کروں گا. پڑھا لکھا جج کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مبارک بڑی دور کی بات تم نے کی ہے، لیکن ایک میرے سوال کا جواب تیرا باپ بھی نہیں دے پائے گا. بولے کیا؟
کہا سچ بتانا کہ میرے گھر کے جو پیسے حلال تھے کہ حرام؟ کہا وہ حرام تھے۔ کہا سچ بتانا کہ وہ پیسے جو حرام کے میں نے اپنی بچی کو پالنے میں کھلا گیا وہ پیسے حرام تھے کہ حلال؟ کہا وہ سب حرام تھے۔ کہا اس کا مطلب حرام کھا کے میری بچی بڑی ہوئی؟ کہا ہاں۔ کہا اگر میری بچی واقعی حرام کھا کے بڑی ہوئی ہے تو اس کا کیریکٹر کیوں نہیں خراب ہوا؟ سمجھ گئے؟ اس کا کردار کیوں نہیں خراب ہوا؟ یہ میری بیٹی فاحشہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ میری بیٹی بد کردار کیوں نہیں ہوئی؟ اب دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ مبارک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جج صاحب یہ نام فاطمہ کی برکت ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ نام فاطمہ کی برکت ہے۔ سن جج، یہ جیتے رہیے، ذرا ہاتھوں کو اڑا کے جواب دیجئے۔ شاعر نے کہا کہ صحبت میں بزرگوں کے ہی نورانی بنو گے، جے پال سے عبداللہ بیابانی بنو گے۔ ہاں یہ بتا کہ میری بیٹی کا کریکٹر خراب کیوں نہیں ہوا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ سمجھا کہ نہیں آپ نے؟ سمجھ لیا؟ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میری بیٹی کا کریکٹر خراب کیوں نہیں ہوا؟ بولے یہ نام فاطمہ کی برکت ہے۔ بولے اے جج سن، تو اپنی بیٹی کا نام اگر مخدومہ کائنات کے نام کے علاوہ کسی اور نام پہ تو رکھا ہوتا تو تیری بیٹی نے سر سے پاؤں تک جو حرام و فسق و فجور میں ڈوبی ہے اس کا اثر یہ ہوتا کہ یہاں سے تیری ناک کٹتی۔ اگر تیری عزت سلامت ہے تو نام فاطمہ کی برکت ہے۔ سوچنے کی بات ہے جب نام میں اتنا اثر ہے تو ذات فاطمہ میں کتنا اثر ہوگا؟ اولاد فاطمہ کیسی ہوگی؟ فاطمہ کے ابو کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شاعر نے کہا تھا جب کبھی بھی فاطمہ زہرا کا آ جائے خیال، احتراماً اپنی آنکھیں بند کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے؟ یہ نام فاطمہ ہے۔ میں باپو آپ کے قدم کے نیچے بیٹھ کے ایک جملہ کہتا ہوں۔ میں بغداد شریف میں 11ویں شب میں تھا اور پڑوسی ملک کے کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ میں نے ایک بات کی، وہ سرکار سلطان باہو کے ہاں کے صاحب سجادہ کے خلیفہ تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور میری پیشانی چومی، بولے سائیں، سائیں بولتے ہیں باپو کو، تو نے زندگی میں اتنی بڑی بات کہی دی میری ماں کے حوالے سے؟ میں نے ایک بات کہی تھی، وہ غوث پاک سامنے تھے، روزے مبارکہ، میں نے کہا حضور غوث پاک سرکار وہ مخدومہ فاطمہ کی بات بار بار کر رہے تھے اور میں بھاگ رہا تھا۔ میں نے کہا حضور میرے سامنے زیادہ نہ کریں آپ، یہ ادب کے خلاف ہے، آپ سادات لوگ جب اکٹھا ہوں تب ان کی بات کریں، نہ ہماری زبان ایسی ہے نہ ہمارے کان ایسے ہیں۔ تو پھر میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھیں سید صاحب، بولے کیا؟ میں نے کہا دنیا میں کوئی بھی غیر سید اگر مخدومہ فاطمہ سے کتنی بھی محبت کا دعویٰ کیوں نہ کرے وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتی ہیں۔ وہ بولے کیوں؟ اسی بات پہ کھڑے ہوئے تھے، کیوں؟ تو میں نے کہا وہ اتنی حیا دار ہیں کہ اپنی توجہ کو بھی وہ حیا کے دائرے میں رکھتی ہیں۔ اپنی توجہ کو بھی، عباس بابو بڑی بات، اپنی توجہ کو بھی وہ حیا کے دائرے میں رکھتی ہیں۔ صوفیہ سے پوچھا گیا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا اگر کوئی ذات فاطمہ کی طرف زیادہ ان کے کریکٹر کی طرف اپنی لو لگاتا ہے غیر سید تو وہ اسے اپنے بیٹے شیخ عبد القادر کی حوالے کر دیا کرتی ہیں۔ سمجھ گئے نام فاطمہ کی برکت؟ ہاتھ اٹھائیں۔ سمجھ گئے؟ اتنا سننا تھا، بس آخری بات۔ جج صاحب کھڑے ہو گئے اور اپنی بیٹی کی پیشانی چومی، بڑے لوگوں کو مرنے کے بعد جنت ملا کرتی ہے، اے فاطمہ تجھے دنیا ہی میں جنت مل گئی ہے، ایسا شوہر مل گیا۔ سن فاطمہ تجھے اس سے اچھا شوہر میں نہیں دے سکتا، میں چلا اپنے گھر اپنی ہدایت کی دعا کرنے کے لیے، تو اس شخص کے ساتھ رہے گی تو جنتی کے ساتھ رہنے کا احساس پیدا ہو جائے گا۔ 30 دن اور یہی دونوں روحیں بیٹھ کے مدینے والے کی باتیں کرتی رہی۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو دو روحوں کا اتصال ہوا، مدغم ہوا یہ جسم پاک، اتصال کا شرف پایا دو مبارک روحوں نے۔ اس کے بعد اسی گھر میں، اب دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے، ٹھیک 1 سال کے بعد اسی مبارک گھر میں فاطمہ کی کوکھ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا عبداللہ۔ دنیا اسی کو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتی ہے جو جوانی کے دنوں میں مکہ دیکھنے جا رہے تھے اور ایک یتیم بچی کو سارے پیسے دے کے واپس آ گئے تھے۔ کیا مطلب؟ جب ماں اور باپ کی تربیت گاہ اچھی ہوتی ہے تو پھر اولادیں شیخ عبداللہ بن کے ایسے ہی پیدا ہوتی ہیں جو 6 لاکھ حاجیوں کے حج کی قبولیت کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ سمجھ گئے؟
جو اسلام سب سے بہتر ہے وہ اس معنی میں بہتر ہے، جو واقعی مسلمان ہیں ان کے دسترخوان پاک رہتے ہیں۔ اگر بچے آوارہ ہوں، بچیاں آوارہ ہوں، ریورس کرتا ہوں، اگر بچے آوارہ ہوں، بچیاں آوارہ ہوں، پھر ریورس کرتا ہوں، اگر بچے بگڑ جائیں، بچیاں آوارگی کا شکار ہو جائے تو خبردار کسی عامل کے پاس مت جانا۔ سب کی شخصیتیں میری مسلم ہے، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، صوفیہ کہتے ہیں تم کسی معوذ کے پاس جا کر کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہو کہ میرے بچے بگڑ گئے، میری بچیاں آوارہ ہو گئیں، نا 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 نا، اس کا آسان علاج ہے اپنے دسترخوان پر غور کرو، کہیں سے کوئی حرام لقمہ تو نہیں آ گیا ہے۔ ہاتھ اٹھائیں، 2 کام پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون سے؟ سچ بولیں گے اور حلال کھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سرکار شہید حیدر پیر شاہ کی چوکھٹ پہ نہیں آ پاؤ گے، ارادہ دل میں رکھو گے، گھر میں رہو گے، لیکن آنے کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ جس بھائی نے نعرہ لگایا تھا پھر سے لگائیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے ماشاءاللہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہ حسین، حسین یا حسین۔ اللہ تعالیٰ امام علی مقام سید الشہداء فی العالم، سید الصابرین، سید الشاکرین، سیدنا شاہ سرکار امام علی مقام کے ان مبارک شہزادوں کے قدم کی برکتوں سے صاحب آستانہ کے فیض و برکات ہیں، وہ ہمارے دلوں کو روشن و منور کرنے کے لیے عطا فرما دے۔ بالخصوص اس عرس میں ہم ان سرکاروں کی جوتیوں کے توسل سے دعا کرتے ہیں، اللہ فلسطین کے بچے بچیوں پہ کرم فرما دے، ہمیں سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، سادات کرام کی تئیں ہمارے اندر جو حساسیت ہے اس میں اور اضافہ فرمائے، ہمیں ان کی بارگاہ کا مؤدب بنا دے۔ اس شہر میں اگر کوئی بیمار ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک کے طفیل میں غریب نواز کے ملک میں جتنے ہندو اور مسلمان بے قصور جیلوں میں ہیں، اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرما دے، آمین کہہ دیں انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ ہمیں ان سرکاروں کی تعلیمات کی راہ کا مسافر بنائے، زندگی میں کبھی کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، اونچی بولو انشاءاللہ، سب سے بہتر دین۔ آئیے دوستو اس دین کو آگے بڑھائیں، جو دین آپ کو سرکار شہید حیدر پیر شاہ صاحب نے اس شہر میں رہ کر نہیں، آپ کے شہر میں آ کر کے عطا فرمایا ہے۔ اس شہر کی مٹی کو بھی چومنے کا دل کہتا ہے، در و بام کو بھی چومنے کا دل کہتا ہے۔ یہ اس شہر کتنا پیارا ہے اللہ کے دوست کو، جہاں آرام کر رہے تھے وہاں آرام کرنا گوارا نہ کیا، جیسا باپو نے فرمایا۔ میں تو گجراتی کم سمجھتا ہوں، لیکن باپو نے جو تعلیم دی تھی مجھے ایک گھنٹہ، اس سے مجھے نچوڑ اور ماحصل کا اندازہ ہو رہا تھا۔ بہرحال ہمیشہ اپنے سر کو اس دہلیز سے جوڑے رکھیے گا انشاءاللہ، اور کہتے رہیے گا تمہارے در کی مٹی سان کر ماتھے پہ ملتا ہوں، مرمت کر رہا ہوں ان دنوں پھوٹے مقدر کی۔ اجازت دیجیے، پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ دیر تک گفتگو کے لیے معذرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔